so they may understand what I say. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship. You alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah. Peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Papisthaste prapshanti yamrupam bhayankaram drishtiputam yaset padam vastraputam jalam pibet vaded vacham vastraputam naset padam jalam pibet. अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वरोलूप्तवम हीरचापलाम. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेवा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. ओम शांति शांति शांति. जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम हमारे गयूर मुसलमानों और पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, एक लंबा सफ़र तय करके दूसरी बार इस बार आपके इस मदरसे के जलसे में मेरी शिरकत और हाज़िरी हुई। आब व हवा के तब्दीली की वजह से, मौसम के बदलने की वजह से कुछ दिक्कत और परेशानियां फेस कर रहा हूं, मगर आप लोगों का इस तरह अभी तक बैठना और आपकी मोहब्बत की वजह से इंशाअल्लाह मेरे लिए कुछ देर तक आपके सामने बात करना आसान होगा। एक नई चीज़ की तरफ, एक नए मेरी ज़ुबान से और इस जलसे के मंच से आपके सामने बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कभी कभी हम ये समझते हैं कि हम अगर पाबंदी से नमाज़ पढ़ लें, ज़कात अदा कर दें, रोज़े रख लें, तो शायद हम कामयाब तरीन इंसान हैं। नमाज पढ़ना, रोज़े रख लेना, हज कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला के हक़ हुकूक़ को अदा कर लेना, ये सिर्फ़ शरीयत नहीं है, बल्कि जो आदमी नमाज पढ़ता है
زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر بہت اسٹرکٹلی اور بہت تاکید کے ساتھ اس کا کنسپٹ اور اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت مضبوط ایمان والا ہے، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں سماج میں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے تعلق سے جس کا دھیان رکھنا اور جس کے حق حقوق کے بارے میں ہمیں جاننا اور ان کو ادا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ ہم اپنی شریعت کی اصطلاح میں، ہم اپنے قانون اور اللہ کی فرمان، اللہ کی شریعت کی کتابوں میں اس طرز کو، اس زندگی کو، اس طریقے کو آپسی معاملات کے اعتبار سے جانتے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، that's very important because Allah mentioned and Allah commanded from you، اللہ آپ سے یہی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا فرمان بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں دنیا میں رہتے ہیں، آپ کسی شہر میں بستے ہیں، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے آس پاس کچھ لوگ بستے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کا جو بھی لین دین ہوتا ہے، آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا اور بہتر کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی، یو ہیو ٹیک کیئر آف دس۔ آپ کو اس کے بارے میں ہمیشہ سے سوچنا اور ہمیشہ سے دھیان رکھنا کہ کہیں ہم سے کوئی چوک نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ اپنے اللہ کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ and pray to God always you keep on، ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو طاقت دے، ہمت دے۔ لیکن میرے مسلمانوں، آج بہت بڑی بیماری ہمارے اندر ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں، آج ہم اپنے علاقے میں، گاؤں سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں، ایک مسلمان کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان بے ایمان، یہ مسلمان منافق ہے، یہ مسلمان بد کردار۔ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ غلط ہیں۔ نان مسلم اینڈ غیر مسلم، اینٹی آف اسلام، وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ غلط ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اسلام ہی غلط ہے، شاید اس کی تعلیمات ہی یہی۔ اگر آپ کی معاملات اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ لین دین اچھا ہو، لوگوں کے جو حق ہے آپ اس کے پورے کرتے ہو ایمانداری کے ساتھ، تو آپ ایک بہت بڑے وبال سے، بہت بڑے عذاب سے بچ سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زمین کی تعداد بڑھانے کے لیے ناجائز طریقے پر کسی کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں کسی کی زمین کا ایک تھوڑا سا حصہ ناجائز طریقے پر اگر ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو یہ پیغام سنا دو، کل قیامت میں 70 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کو حق نہیں ہے اس زمین کو ہڑپنے کا، مگر کیا کیجئے گا،
مجبوری ہے، جوڈیشری ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں کا قانون اندھا ہے۔ آپ نے عدالت میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک ترازو ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پتلا ہے، اس پتلے کے ہاتھ میں، اس مورتی کے ہاتھ میں ایک دیوی کی انصاف کی ترازو، اور اس بت اور اس مورتی کے آنکھ میں کالی پٹی بندھی ہوئی ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھارت کا قانون اندھا قانون ہوتا ہے، اس میں جس کے شواہد، جس کے دلائل زیادہ مضبوط ہوں گے وہ آدمی میدان جیت جاتا ہے، وہ آدمی کیس جیت جاتا ہے۔ تو جو بھی آدمی کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے، اگر وہ ادیوگ پتی ہے، اگر وہ منسٹر ہے، تو وہ پیسے دے کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر، ناجائز طریقے پر وہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپنے کی پوری کوشش کرتا، یہاں تک کہ وہ غریب آدمی وہ اتنا مینٹین نہیں کر پاتا، وہ اتنا افورڈ نہیں کر پاتا ہے، وہ لائر کو بہتر سے بہتر لائر کو ہائر نہیں کر پاتا ہے، بالآخر وہ زمین اس ادیوگ پتی اور اس دولت مند کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ غریب آدمی آنسو بہا کر اس دنیا میں اپنے گھر تک چلا آتا ہے۔ کیا شرعی اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے وہ زمین اس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ناجائز طریقے پر رشوت کی تھیلیاں کھول کر، اپنی طاقت کا دھونس جما کر اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر اگر ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے پیغام سناتے ہیں، بتا دو ایسے لوگوں کو جو اپنی زمین کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، اپنے کھیت کھلیان کو بڑھانے کے لیے ناجائز طریقے پر کسی کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نے زمین کی تعداد نہیں بڑھائی، اس نے کھیت کھلیان میں اضافہ نہیں کیا، اس نے پراپرٹی میں، دولت میں اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ مرنے کے بعد جہنم کے انگاروں کی مقدار اس نے بڑھا لی ہے۔ مسلمانوں، یہ پیغام ہمارے اور آپ کے لیے، یہ کسی غیر مسلم کے لیے نہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں، وہ تو فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، وہ کرے دنیا میں، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت ہے، جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، the worldly life is a prison like for a Muslim is a paradise for a non-Muslim، کہ دنیا یہ قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیوں؟ ایک مثال دی سمجھانے کی کہ جیسے قید خانے میں، دنیا کے جیل میں آپ ہر سکون کو حاصل نہیں کر سکتے، اپنی من مرضی زندگی نہیں گزار سکتے، جسٹ لائک دیٹ سیم، اسی طریقے پر دنیا کے اندر ایک مسلمان اپنے قرآن سے، ایک مسلمان اپنے شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، معاملات ہو، پردہ ہو، سود ہو، چغل خوری ہو، زنا ہو، اخلاقیات ہو، سیاسیات ہو، جس میدان میں چلے جائیں وہاں پر اگر فیصلہ ہوگا، چلے گا کسی کا تو وہ اللہ کا چلے گا، وہ کسی کا نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے اللہ کے فیصلے کے بغیر زندگی گزارنی شروع کر دی تو یاد رکھو کلمہ پڑھنے والوں، لا یؤمنون، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے پاس جو قرآن و شریعت ہے، تمہارے پاس جو اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی، اگر تم نے اس کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو یو آر ناٹ ایبل ٹو لائک اے مسلم کمپلیٹلی مسلم، آپ مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہو اپنے آپ کو۔ میرے بھائیو، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب علیم آپ کے لیے۔
بلکہ نان مسلموں کے لیے بھی پابندی ہے، سختی ہے. پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم. جو پاپی ہوگا وہ سوچے گا کہ ہم پیراڈائز چلے جائیں گے، سورگ چلے جائیں گے. نہیں. کوئی منتری کا بیٹا ہے تو کسی کو بھی اپنے گاڑیوں سے روند کر چلا جائے گا؟ بالکل نہیں. اگر کوئی گدی میں بیٹھا ہے تریپورہ کی دھرتی پر تو وہاں بیچارے کمزور نہتھے لاچار مائنورٹیز کے گھروں کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں. پوچھے گا پرماتما تم سے بھی. پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم. بھینکر انجام ہوگا. دنیا کے شرابیوں، دنیا کے قاتلوں، دنیا کے مرڈرروں، دنیا کے مجرموں، مائنورٹیز کو تم اگر ہاتھ لگاؤ گے دنیا میں بچ سکتے ہو. قانون اگر تمہارے پکش میں فیصلے دیتے، جوڈیشری اگر تمہاری غلام بن جائے تو بن جائے، لیکن جب مرو گے، جب یہ دنیا نشٹ ہوگی، جب یہ پوری دنیا فنش ہو جائے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. لوگوں کو دیکھو گے کہ بے ہوش ہے، نشے کے حالت میں پڑے ہوئے، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا. وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ کی پکڑ مضبوط ہوتی. اس وقت کس باپ کے پاس جاؤ گے؟ اس وقت تمہارا تو نہیں ہوگا یاجوج ماجوج، اس وقت تو نہیں ہوں گے یہ گیروے رنگ کے کپڑے والے، اس وقت تو نہیں ہوں گے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تریپورہ میں بہت ظلم کیا تھا. بتاؤ آج کس کی سرکار، بتاؤ آج کس کی حکومت، بتاؤ آج سپر پاور کون؟ لمن الملک اليوم. آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی سطح ہے؟ آج کس کی کرسی ہے؟ بتاؤ. للہ الواحد القہار. اللہ کا فرمان چلے گا. تمہارے ٹکلوں کے اور تمہارے گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والوں کے فیصلے نہیں چلیں گے، اللہ کا فیصلہ چلے گا. اسرائیل کا نہیں چلے گا. امریکہ کا سپر پاور بتا کر لوگوں کے دلوں میں ایک رعب پیدا کر دیا. امریکہ سپر پاور. سپر پاور سپر پاور اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سپر پاور. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے بھائیو، ہم ان چیزوں میں دھیان نہیں دیتے. معاملات میں کسی کے پیسے لے لیے، بھیا ذرا پیسہ دینا، 100 روپے مجھے، لے لیا، اس کے بعد غائب، کبھی دیتے نہیں. بےایمانی، چھل کپل. ارے تم کو یاد ہے نا میں نے تم کو فون پے کر دیا تھا نا 100 روپے، پھر کائے کے لیے مانگ رہے؟ بےایمانی سے، چالاکی سے ان پیسوں کو ہڑپ لیتے. دکان کرتے ہمارے نوجوان، موبائلوں کی دکان کرتے، کپڑے کی دکان کرتے، پان کی دکان کرتے یا اور دکان کرتے. بہت اچھی بات. آپ کو ہونا چاہیے، تاجر بننا چاہیے. نیکی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. التاجر الصدوق الامین، سچا. کوئی دکان والا ہے، کوئی گاہک آیا، ہاں بھیا یہ لے لو ذرا، 2000 روپے پڑے گا. وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو 1700 روپے میں چاہیے. وہ کیا بولے گا؟ 1800 روپے کو تو میں لایا ہوں بھائی صاحب، آپ کو 1700 روپے میں کیسے دے دوں؟ ہاؤ از امپاسبل، ہاؤ کین آئی گیو یو این دس آئٹم. ہم کیسے آپ کو یہ دے دیں 1700 روپے میں؟ 1800 کو پڑا ہے، حالانکہ وہ لایا کتنے میں ہے؟ وہ لایا 1500 میں. میرے تجارت کرنے والے بھائیوں، آپ چاہے 1000 میں لاؤ، آپ چاہے سامان 1500 میں خریدو، آپ چاہے 1800 میں لاؤ، بیچنے کے آپ مکلف ہیں. آپ مناسب منافع لے کر جو ایکسیپٹیبل ہو، مارکیٹ میں جو ریٹ چلتا ہو کہ 2000 اگر چلتا ہے یا 2500 چلتا ہے تو آپ بیچیے کہ میں 2500 میں آپ کو دوں گا. میں کتنے میں لایا ہوں، یا اگر بتاتے ہیں تو ایمانداری سے بتاؤ، یا نہیں تو جھوٹ مت بولو.
بالکل جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. آپ جتنے بھی لائیں آپ کہیے کہ میں 2500 روپے میں آپ کو دوں گا, آپ کو پسند ہے تو لیجیے. اگر اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے, اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے, کمی ہے, تو اس کمی کو بتاؤ کہ یہ موبائل ہینگ کرتا ہے. آپ بتاؤ اس کو کہ یہ کپڑا آپ لیں گے تو اس میں پھنسی آتی, یعنی اس میں چھوٹے چھوٹے گانٹ بن جاتے. جو کمی ہے وہ بتائیں, اور جس پروڈکٹ میں جو خوبی ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہوتا ہے اگر کوئی خراب چیز ہے تو کوئی گاہک آ گیا بیچارہ سیدھا سادہ سا عبداللہ سالم جیسا, تو اس کو بے وقوف بنا کے یوں پکڑا دیتے, مولانا یہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لے کے جائیے, اس کو نکالنے کی کوشش کرتے. بالکل نہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم خوشحال قوم تھی, لیکن جب وہ کوئی سامان دیتے تھے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے, اور جب پیسہ لیتے تھے تو پورے نوٹ گن کر لیتے تھے, چونی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں. میرے بھائیو وہ قوم خوشحال تھی, اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی کو رکھا تھا, مگر ان لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے, اپنے دولت میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑھایا, اس کو آگے کیا. تو وہ پوری شعیب علیہ السلام کی قوم آپ جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش کی گئی اس قوم کے اوپر, پوری صورت نازل کر دی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ناپ کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے, وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت ان کی جو خامی اور کمی کوتاہی تھی قیامت تک کے لیے مینشن کر دیا, ذکر کر دیا ہے. میرے بھائیو آپ کمی کوتاہی نہیں کر سکتے, برکت نہیں ہو سکتی نا. آپ جھوٹ پھوس بول کر کوئی مال بیچ لیں گے, کوئی دولت دے دیں گے, کسی کو پروڈکٹ نکال دیں گے اپنی دکان سے, یو کانٹ سکسیس, یو آر نوٹ گڈ تاجر. آپ بہتر تجارت کرنے والے بزنس مین نہیں ہیں. پھر چھوٹی دکان کیجیے, آپ پان کی دکان کیجیے, چائے کی دکان کیجیے, اچھی بات ہے. ویسے بھی کچھ پتہ نہیں کہ چائے والا کب مکھیا بن جائے, MLA بن جائے, کیجیے, اچھی بات ہے. اچھی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کیجیے. پان کی دکان ہے صاف ستھرا رکھیے, ایمانداری سے کیجیے. کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ PhD ڈاکٹر آف فلسفی کی جس نے ڈگری لی اس کو آپ کہو کہ بھیا تم پکوڑے کی دکان کھول لو, روزی روٹی پکوڑے کی دکان کھول لو. ہمارے بھارت کے PM صاحب, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ MBBS ڈاکٹر ہو, ابھی جگہ نہیں ہے میڈیکل میں, چلو تم پکوڑا تلو. ابھی یہاں پر کٹھیار کی سڑکوں میں پکوڑا. میرے بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں, کام کریں, کوئی بھی کام, چپل سینے کا کام کوئی غلط نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرسنل اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, غلط نہیں. کوئی چپل سی کر اگر کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے, اپنے بیوی بال بچوں کے پیٹ کو پالتا ہے تو پاپ نہیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اہنسا ستیم کرو دستیاگ ستیما, سچے ہونے چاہیے. بات بولو تو چھان کر, سچائی کے وستر سے چھان کر بات بولو. درشٹی پوتم وستر پوتم جلم بھید, وستر پوتم درشٹی پوتم ستیہ پوتم جلم بھید. منوسمرتی کا منتر ہے. ہمارے بھارت کے ودوانوں, بھارت کے اندر ایک ہیں ڈاسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر اتنے جھوٹ بولتے, انہوں نے ویدوں کی تعبیر ہی بدل دی. کیا کہا؟ ستیہ پوتم منوسمرتی میں کہا ہے مہاجل پلوان والے منو نے, ستیہ پوتم وستر پوتم جلم پہ بھید. ستیہ پوتم سچا بولو. مسلمانوں اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے لیے, سچا بولو. منوسمرتی میں پایا گیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ٹکڑا سنسکرت زبان کے اندر منوسمرتی میں, ستیہ پوتم وستر پوتم.
वस्त्र से छान कर अपनी बातें बोला करो। यानी कोई भी बात बोलो तो जैसे कपड़े से छान कर दूध या छाछ, या कभी चाय पीते हैं तो चाय उसमें छानते हैं, ऊपर ऊपर उसकी पत्ती रह जाती है, नीचे से चाय निकल कर आप पीते हैं। जो भी कचरा होता है, जो भी उसके अंदर और चीज़ें होती वो बाहर निकल जाता है। सेम इसी तरीके पर बात बोलो तो प्योर बोलो, झूठ मत बोलो। फ़ोन किया, अम्मी बेटे तुम कहाँ हो? अम्मी मैं यहाँ सड़क के किनारे हूँ। पता चला कहाँ है? वह है कटिहार में। ये मोबाइल पे भी इतने झूठ बोलते। आज जब हम जहानाबाद से रात को 3 बजे निकले आपके इस जलसे के लिए, जहानाबाद से निकले, ड्राइवर को नींद आने लगा। हमने कहा कि बेटा ऐसा करो तुम सो जाओ, पीछे सो जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। हमने ड्राइव की, कम से कम 150 किलोमीटर हमने चला, हमको भी नींद आने लग गई। बैठे एक चाय की दुकान में, उसके अब्बा का फोन आया, बेटे तुम कहाँ हो? वो कह रहा है कि मैं अररिया 0 माइल में हूँ। बताइए कहाँ था वो उस वक्त? तकरीबन वो था, मैं आपको बताऊं, दरभंगा से भी और आगे मब्बी एक जगह, वहाँ पे था। यानी कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र तय था। अब्बा बस मैं 2-2.5 घंटे में पहुँच रहा हूँ, 0 माइल में हूँ। हज़रत मौलाना के साथ आए थे प्रोग्राम में, वहाँ हो गया झूठ। इसलिए कहा सत्य पूतम वस्त्र पूतम, कोई भी बात बोलो तो सच बोलो। थोड़ी देर के लिए सच को एक्सेप्ट करने के लिए दिक्कत परेशानी होती है कभी कभी, लेकिन आप कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। आपके ऊपर वबाल नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा, गुनाह नहीं होगा। कोई भी काम करते हैं आप तो सच्चे बोले, मामलात अच्छे रखें, क्लियर रखें। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम पिबेत वदेद वाचम नेस्पादम। चलते हो तो निगाहें नीची करो। ये नहीं कि चल रहे हैं तो कोई गली दिख रही है, तो कोई गांव की बेटी है, समाज की अम्मी बेटी है, तो उसको उसको तक घूर कर देख रहे हैं। बुर्के में कोई समाज की बहू बेटी जा रही तो उसको तकने में लगे हैं। उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर जजमेंट शुरू कर देते, उसके जिस्म को गौर से देखते। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सेत पादम दृष्टिपूताम, निगाह को नीचे कर कर चलो। कुरान भी आपसे यही कहता है, कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड। अपनी निगाहें नीची रखो, अपने आंखों को नीचे करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर देखो, मना नहीं। इसका ये मतलब कुरान बिल्कुल नहीं आपसे चाहता कि तुम देखो, सिर्फ नीचे करके चलो, जाकर टक्कर मार दो। ये 5 सेकंड के अंदर इतना बड़ा हादसा हम लोगों के सामने आज हुआ है। फॉरबिजन के करीब खड़े होकर पेड़ पौधा ले रहे थे एक नर्सरी में, 1-2-3 सेकंड के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई, देखा 2 बाइक वाला बिल्कुल हाईवे पे पड़ा हुआ। इतना भी नीचे मत चलो। एक बिल्कुल मगन था, कान में लीड लगाकर, 160 सीसी की गाड़ी, क्या पल्सर लेकर, कान में लीड लगे हुए उसके। और एक साहब थे, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए हुए था, पीछे सिलेंडर रखे हुए गाड़ी में, अचानक से मोड़ दिया, दोनों आपस में भिड़े घड़ाम से कम 25-30 फीट तक तो उसकी बाइक चली गई उलटते हुए, और सिलेंडर उसका एक दुकान में जाकर घुस गया। दूसरे आदमी का जिसको सिलेंडर लगा है, गैस सिलेंडर, उसका पैर टूट गया। और ये दोनों गिरे वहां सड़क पे, उठ पुट के बैठ गए इत्मीनान से। हमने कहा लो भाई, नुकसान तो इन दोनों का नहीं हुआ, बेचारे दुकान वाले की पैर टूट गई। वो वैसे नहीं, दृष्टिपूताम, नीचे इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि ठोक दो कहीं पर भी, चलते चलते किसी के घर में भी घुस जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निगाहें नीची करने का मतलब यह है कि इधर उधर आप अपनी निगाहें गलत न डालें, किसी गैर महरम को आप तकती हुई निगाहों से नहीं देखें। हमारी माएँ बहनें भी तो आजकल ऐसे बन सवर करके निकल जाती हैं मार्केटों में, शहरों के अंदर, कि लोग मजबूर हो जाता है, किनकी मैडम है, किनकी बेटी है, किनकी बहू है, नहीं। इसलिए कहा गया कि कवर, अपने सर से पैर तक अपने आप को कवर करो। फिक्र ना करो इन जालिमों के जो एतराज़ात करते हैं आप पर, कि हमारी समाज मुस्लिम महिलाएं तो कवर हो जाती हैं,
कैसे सांस लेती होंगी। अरे इस कोरोना ने सिखा दिया जब तुम 12 घंटा मास्क पहनकर सांस ले सकते हो तो हमारी माएँ 2-3 घंटा बुर्के पहनकर मार्केट जाए तो सांस क्यों नहीं ले सकती। हमारी समाज की बहू बेटियों के बाल खुले हुए होते। कौन सा कट है, ये कटरीना कट है। उनमें भी कट चलते, उनमें भी फैशन चलते। नहीं मेरे माओ, मेरी बहनों, समाज की बहू बेटियों, अधे अध्ययते अधे पश्यते पस्वस्ते माते